بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت دوم کے ریمیڈی پیک میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، اس ریمیڈی پیک کو آپ کی سہولت کے لیے ہفتوں کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے اور آج پہلے ہفتے کا دوسرا لیکچر ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر کے عنوان کے ساتھ، جو کہ ہے ناظرہ قرآن مجید، یعنی قرآن مجید کو اوپر دیکھ کر پڑھنا، ناظرے کے اعتبار سے درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ حاصل تعلم ہمارے سبق کا ہے دوران تلاوت مخارج اور رموز اوقاف کا خیال رکھ سکیں۔ مخارج کسے کہتے ہیں؟ کہ ہمارے منہ کے اندر سے جہاں سے مختلف قسم کے لفظ ادا ہوتے ہیں، ہر لفظ کو ادا کرنے کا ایک انداز، ایک طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر تا اور طا دونوں ایک طرح کے لفظ ہیں، دونوں کی آواز ایک طرح سے ہے، لیکن جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اس وقت ہمیں پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہونا چاہیے اور سننے والے کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کون سا لفظ ادا کر رہے ہیں، ہم تا ادا کر رہے ہیں یا طا ادا کر رہے ہیں۔ اسی چیز کو مخارج کہا جاتا ہے کہ لفظوں کو کہاں سے ادا کیا جائے اور کس طرح سے ادا کیا جائے۔ اور رموز اوقاف سے کیا مراد ہے؟ رموز اوقاف سے مراد وہ علامات کہ جن کے مطابق ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ قرآن میں کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا، کہاں ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہیں، کہاں صرف اور صرف ٹھہرنا ضروری ہے۔ یہ چند علامات جو ہمیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے نظر آتی ہیں، انہی علامات کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ آئیے ان کی مزید تفصیل ہم آج کے لیکچر میں جانتے ہیں۔ سرگرمی آپ کے ریمیڈی پیک پر بھی موجود ہوگی کہ ویڈیو دیکھیں اور والدین کے ساتھ مل کر قرآن مجید کے درج ذیل 5 رموز اوقاف کے معنی لکھیں۔ جیسے ہی آپ اس کیو آر کوڈ کو سکین کریں گے، اس کیو آر کوڈ کو سکین کرنے کی مدد سے آپ ہمارے اس لیکچر کو سن سکیں گے اور اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے رموز اوقاف میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے جیم۔ آپ دیکھیے کہ جیم کا کیا مطلب ہے؟ کہ وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، یعنی جہاں بھی قرآن پاک میں لفظ کے دوران جیم چھوٹا سا لکھا آتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ جائز ہے یہاں پہ ٹھہرنا، لیکن یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، یعنی دونوں طرح کے طریقے ہیں جیسے بھی اس کو اختیار کر لیا جائے۔ اور اگر ہم مزید دیکھتے ہیں تو اگلی علامت آتی ہے میم۔ میم وقف لازم کی علامت ہے، یعنی لازمی طور پہ رکا جائے گا، لازمی طور پہ ٹھہرا جائے گا، یعنی یہاں ٹھہرنا ضروری ہے ورنہ کلام کے مفہوم کے خلط ملط ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یعنی اگر نہیں ٹھہریں گے تو پھر معنی تبدیل ہو جائے گا اور معنی کہیں کا کہیں بگڑ جائے گا۔ اس لیے جہاں پہ یہ میم کی علامت ہے قرآن پاک میں، وہاں پہ ٹھہرنا لازم ہے، وہاں پہ رکا جائے گا، وقف کیا جائے گا۔ اور اگر ہم تیسری علامت کی بات کرتے ہیں وہ ہے لام الف لا۔ اس کے معنی نہیں کے ہیں۔ لام الف لا عربی میں نہیں کے لیے آتا ہے، یعنی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ علامت دو طرح سے قرآن پاک میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت کے درمیان میں آتی ہے۔ یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر، یعنی کہیں یہ آیت کے درمیان میں آتی ہے اور کہیں آیت کا جہاں پہ اختتام ہوتا ہے وہاں گول دائرہ لگا کر اوپر یہ لام الف لا یا آیت دائرے کے اندر لام الف لا لکھا ہوتا ہے۔ اب اگر تو یہ عبارت کے اندر ہو تو پھر ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، یعنی آپ تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے عبارت کے اندر، قرآن کی آیت کے اندر، ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی کہ اندر ہی یہ علامت آ گئی ہے لام الف لا کی، تو اس وقت ٹھہرنا جائز نہیں ہے، بلکہ آپ رکے بغیر پڑھتے رہیں گے۔ اور اگر یہ علامت آیت کے اوپر یا آیت کے درمیان میں آ رہی ہے تو اس صورت میں ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا دونوں طرح جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ٹھہرا جائے، اور اس کیونکہ آیت بھی ہے اور آیت کے اختتام پر ٹھہرا جاتا ہے، تو اگر ٹھہریں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ ٹھہریں گے، نہ وقف کریں گے پھر بھی ٹھیک ہے۔ دونوں طریقے اس عبارت، اس علامت کے حوالے سے جائز ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں چوتھی علامت کی، جو کہ سین ہے، اسے سین یا سکتہ کہتے ہیں۔ یہ سکتہ کی علامت ہے، یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، یعنی سانس توڑے بغیر تھوڑا سا ٹھہرنا چاہیے، اور تھوڑا سا ٹھہرنے کے بعد پھر اگلی آیت کو یا اگلی عبارت کو پڑھنا چاہیے۔
اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سب سے آخری علامت طاع کی. اسے کہتے ہیں یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یعنی مطلق اس میں کسی چیز کی کوئی قید کوئی پابندی نہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے. یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے، یعنی ٹھہرا جائے گا لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ سننے والا سمجھے کہ بات کا مفہوم مکمل ہو چکا ہے، بلکہ تھوڑی سی دیر کے لیے ٹھہرا جائے گا اور پھر اس کے بعد اپنی تلاوت کو آگے جاری رکھا جائے گا. چونکہ یہ وقف کی علامت ہے، وقف مطلق کی علامت ہے، اور یہ علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں بات کا مطلب تمام نہیں ہوتا بلکہ کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے. تو پیارے بچوں، یہ چند ایک علامات تھیں جو بارہا مرتبہ ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، جو قرآن پاک کی مختلف آیات میں استعمال ہوتے ہیں، اور انہی علامات کو رموز اوقاف کہتے ہیں، یعنی ٹھہرنے کی علامتیں. تو یہ وہ علامتیں تھیں جو آج کے لیکچر میں ہم نے جانی، اور آپ جیسے ہی QR کوڈ کو سکین کریں گے، اس کو سکین کرنے کی مدد سے آپ کے سامنے رموز اوقاف کے متعلق ہماری اس ویڈیو کا آغاز ہو جائے گا، جس کی مدد سے آپ رموز اوقاف کو بہتر انداز میں سیکھ سکیں گے. پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز کل ریمیڈی پیک کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.